نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا. اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک گیا. بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بدک گیا. تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ رہے وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. وہ بادل یہ والا نہیں تھا. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا. ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا. اسی تو دیکھیں تھوڑے سے لوگ جاتے تھے تو الٹ کے رکھ دیتے تھے ہر چیز. ان کو تو کچھ شک ہی نہیں ہوتا تھا. سر جن اصحاب نے نبی علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھیں، ان کے ایمان کا لیول کو کر سکتا. ان کو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو حضور کی جو انگلیوں سے پانی نکلا تھا وہ زیادہ تھا. صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے تو ہم کھانے کے لقموں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. آپ امیجن کریں کہ آپ چاول کھا رہے ہیں اور چمچ منہ کے قریب آئی ہے تو چمچ میں سے آواز ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور زمانہ وہ ہو جب کوئی ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ہے، آج کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی، تو ان صاحب کا پھر لیول کس لیول پہ ہوگا. اسی تو آپ دیکھیں نا جب مسلمان جاتے تھے نا کسی سے ٹکرانے کے لیے تو کہتے تھے کہ ہم وہ قوم لے کے آئے ہیں کہ جتنا تم شراب سے اور دنیا سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو اپنی موت سے محبت ہے. آپ امیجن کریں کہ لوگوں نے، ہم تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے دوسرے شہر میں نہیں جاتے. آپ امیجن کریں کہ جو لوگ جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، 8,500 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے. آج ان 8,500 کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک فگر پتہ ہے. ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے. اور جب وہ پرشیا جا رہے تھے آخری ملاقات ہی کر کے گئے ہوں گے، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ واپس آنے کے نہیں. اور اللہ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیسی تھی. وہ کہتے تھے خیر ہے، ہم تو خیر یہ کہانی کے طور پہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایمان اگر ہو تو ہم ایسی ہماری زندگی نہ گزرے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یار خیر ہے، ہم مریں گے کچھ عرصے بعد ہمارے بیوی بچے بھی مر کے ہمارے پاس ہی آ جائیں گے تو اللہ کے حضور جنت میں ملیں گے. ہم صرف سبحان اللہ ہی کہتے ہیں، ہمارا یقین ایسا نہیں ہوتا. آپ دین کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیں تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، کدھر رہ گئے تھے. اور وہی بندہ اگر یہ کہے کہ میں آج وہ 3-4 ذرا بھاری گاہک آگے تھے اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا، تو نہ بیوی ماشاءاللہ ملک شیک بھی بنا کے سامنے رکھے گی کہ میرا خامد بڑی محنت کر کے آئے. سر چیک کر لیں. اور اگر دین سے ہو کے آ رہا ہے تو شاید آپ سے روٹی بھی چھین لے کے جتنے بیٹھے ہیں جنہیں کو روٹی کھا کے آنی سی نا. یہ 2 معیار ہیں ہمارے دین اور دنیا کے اعتبار سے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے بس، اور کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ موت کی نوبت ہی نہیں آنی. وہ تو دے کے جانے دینے والے، ٹھیک ہے نا جی. موت تو وقت پہ آنی ہے، کہاں اپنا ٹائم دینا ہے. ٹائم دینا اصل میں مسئلہ ہے. تو یہ یعنی ان لوگوں کی کمٹمنٹ تھی. اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے. تو سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھیں، فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا.